اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول الکریم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، دوستوں، میں بہت سال ہوئے ہیں کہ کوئی ایسے فنکشن میں آیا نہیں، اس سے تھوڑا سا اندر جو ہے نا وہ گڑبڑ سی ہو رہی ہے۔ بہرحال مجھے نہیں پتا، مجھے پتہ چلا ہے کوئی لیگ وغیرہ ہو رہی ہے، کیا ہے ایم ایس ایل، تو مجھے بھائی پتہ چلا کہ حسن بھائی نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے، تو حسن بھائی نے کہا کہ کوئی تھوڑی سی بات کر لیں۔ ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ ایسی مجلس ہے جیسے مردے گدے پہ سے اٹھی ہے۔ جس مجلس میں اللہ کی بات نہ ہو وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہو۔ بس انسان کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھولنے والا بنا ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، بھول جاتا ہے نا۔ میری ایک چھوٹی بچی تھی 3 سال کی، وہ مری تو چند سال بعد یاد بھی نہیں آتی، اب تو پتہ بھی نہیں تھی بھی یا نہیں، اللہ نے بھلا دیا۔ جو دکھ مجھے اور میری بیوی کو ہوا تھا پہلے دن، اگر وہ تھوڑا سا لمبا ہو جاتا تو شاید ہم رو رو کے مر جاتے، اللہ نے بھلا دیا۔ تو انسان بھولنے والا بنا ہے۔ ہم لوگ بار بار یاد دہانی کراتے ہیں لوگوں کو دیکھو ہم نے سب کچھ کرنا ہے، ہم زندگی گزارنے آئے ہیں، اور جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، بغیر پانی کے کشتی چل نہیں سکتی، لیکن پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے ایک بڑے امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو پتہ بھی، میں یورپ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک سفر کر کے آ رہا ہوں، پورے یورپ کا حال بولا ہے۔ میں 2-3 سال پہلے کینیڈا گیا تھا، وہاں بھی بڑے برے حالات ہیں، یو ایس کے اپنے برے حالات ہیں، تو حالات سب جگہ ہی خراب ہیں، کہیں اچھے حالات نہیں۔ پاکستان میں بھی سیلاب اور طرح طرح کی پریشانیاں، روزانہ سینکڑوں فون آتے ہیں، کوئی کسی کا بچہ بیمار، کوئی مسئلہ۔ ابھی میں سینٹرل جیل میں گیا تو 2000 قیدیوں کی جیل ہے، 6000 قیدی موجود تھے، اور جب اللہ ناراض ہوتے کسی قوم سے تو اس میں لڑائی جھگڑے اور بیماریاں بڑھا دیتے۔ جس اسپتال میں پیر رکھو وہ اوور لوڈڈ ہوتا ہے، 3 مہینے ڈاکٹروں کے پاس جگہ نہیں ہے مریض دیکھنے کی، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک چیز بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک سچی کتاب ہے۔ میں ایک بچے سے ملا، اس نے 35 ڈیز میں قرآن حفظ کیا ہوا تھا۔ ایک میریکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا نا۔ یہ صرف واحد قرآن کی کتاب ہے، اور اس بچے کو عربی کا ایک لفظ نہیں آتا، بغیر کسی زبان کو جانے یاد کر لینا یہ پاسبل نہیں ہے کسی بھی کتاب کے لیے۔ قرآن واحد کتاب ہے، 35 ڈیز میں بچے نے قرآن پورا یاد کر لیا۔ یہ ایک میریکل ہے نا، وہ سچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات فرماتے ہیں قرآن میں کہ دنیا میں ہم نے تمہیں صرف ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے دنیا میں تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے؟ بڑا عجیب ٹیسٹ ہے، آپ کو بتاؤں، ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، اور ظاہر ہے آپ لوگ جو ہے وہ کھانا وانا ابھی ہوا ہے یا نہیں؟ ابھی ہونا ہے نا، پھر تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ نیند بہت آتی ہے۔ 3 آدمی وہ جو ہے نا وہ کووڈ کے زمانے میں میری طرح کے داڑھی والے تھے، تو داڑھی والے ذرا کھاتے جا رہے ہیں کیونکہ داڑھی کی الگ ڈائٹ ہے نا، ایک تو جسم کی ایک داڑھی کی، تو وہ گئے کووڈ کے زمانے رمضان تھے، تو دکانیں ساری بند تھیں۔ خیر 3 پہلوان میرے ٹائپ کے آدمی، ایک ملا چرغا، اب انہوں نے کہا یار یہ ایک چرغا 3 کیسے کھائیں گے، صبح روزہ رکھنا ہے، ایسا کرتے ہیں 1 کھا لے 2 بھوکے رہیں گے تاکہ 1 تو مزہ کر لے۔ انہوں نے تینوں بیچارے ایسے کہا ٹھیک ہے کیا کریں، کہ ایسا کرتے ہیں ہم ایک پلان کرتے ہیں، جس کو رات کو اچھا خواب آئے گا وہ کھا جائے گا، باقی 2 بھوکے رہیں گے، ڈن۔ تو ان تینوں سو گئے۔ صبح پہلے کو خواب آیا، وہ ذرا چھوٹا کھلاڑی تھا، اس کا مجھے بڑا اچھا خواب ہے، ایک فرشتہ مجھے آیا، صبح اٹھو، میں کہا کہاں جانا ہے؟ کہا تمہیں میں دنیا کی سیر کراؤں۔ وہ مجھے امریکہ لے گیا، کینیڈا لے گیا، وینکوور لے گیا، لاس اینجلس لے گیا، بڑا مزہ ہے۔ وہ کہا ماشاء اللہ، کہا چلو چرغا میرا ہو۔ دوسرا ذرا اور اچھا کھلاڑی تھا، اس نے کہا میرا خواب مت پوچھو، میرا خواب ایسا تھا، ایک فرشتہ ہے، کہا تمہیں جنت کی سیر کراؤں، جنت میں لے گیا، فردوس میں شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، ہورے اور زبردست۔ کہا چرغا میرا ہوا۔ تیسرا بہت تیز تھا، وہ شاید آفریدی تھا، تو کہا مجھ سے تو مت پوچھو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ میرے پاس فرشتہ ہے، کہ اٹھو۔ کہ کیا ہوا؟ کہ کچن میں چلو۔ کہ خیریت؟ کہ چلو کچن۔ ڈنڈا لیا، میں اٹھا کچن، کا فریج کھولو، مجھے فریج کہا کھاؤ چرغا۔ کہ میرے دوست کہا کھاؤ چرغا، میں سارا چرغا کو کہا ظالم ہم سے نہیں پوچھا، کہ میں آیا تھا تم امریکہ میں تھے، تم جنت فردوس میں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے کھانے کی وجہ سے جو ہے نیند آتی ہے نا کھانے کے بعد بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک امتحان، میں ایک زندگی گزار کے آ رہا ہوں جو اس نے شہزاد روئی نے بھی دیکھی ہوگی، شاید تو ماشاءاللہ
सब ये सुपरस्टार्स हैं, मैं तो बहुत ऑर्डिनरी था अपने गेम में, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, एक्टर्स को, सिंगर्स को, बहुत सारों के साथ भी रहा हूँ, अभी भी फिर रहा हूँ सारी दुनिया में। मैंने बाहर मुल्क में अमेरिकन पुलिस से भी मैंने बात की, ब्रिटिश पुलिस से, अमेरिकन आर्मी, सबसे मुलाकातें हुई। अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो इमिग्रेशन पे वो मुझे पहचान गया, तो मैंने कहा भी मैं आई वॉन्ट टू कमिजरेट शेन वॉन की डेथ पे, तो उसने कहा हाँ देखो चला गया। तो सारों को देखा, आप देखो ना, शेन वॉन क्रिकेटिंग वर्ल्ड में 5 टॉप खिलाड़ियों में था ना, बेचारे का एंड किस तरह हुआ ना, उठ ही नहीं पाया बेचारा, और क्या हालात थे मुझे पता है। तो मैं एक बड़ी दुनिया देख के आ रहा हूँ, और अल्लाह ताला के फजल है कि मरने से पहले अल्लाह ताला ने मुझे एक चीज़ समझाई जो कुरान में है, कि इंसान की 3 चीज़ें होती हैं जो अल्लाह ने सर में दी है ना, एक अकल, एक आंख और कान। अकल, आंख और, अच्छा, इंसान की सर की अकल बहुत कमज़ोर है, बहुत वीक है। किसी बकरी को आप गोश्त नहीं खिला सकते जितना मर्जी भूखी हो, किसी शेर को घास नहीं खिला सकते जितना मर्जी भूखा हो, लेकिन पढ़ा लिखा समझदार दीनदार इंसान, शुगर का मरीज हो, इफ्तारी में सारे गुलाब जामुन खा जाएगा, उससे कंट्रोल नहीं होता ना। तो इंसान यहाँ से नाकिस है, कमज़ोर है, अल्लाह ने इसको कमज़ोर बनाया ना। इंसान की सींग बहुत वीक है। हम मलावी में थे तो एक सीगल को सीटी मारता था, वो सीगल उड़ती हुई आती थी और हम मछली ऊपर फेंकते थे, वो वहाँ से आवाज़ भी सुनती थी और मछली को पानी में जाने से पहले पकड़ लेती थी। ये जितनी मखलूक है इंसान से यहाँ से बहुत तेज़ है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे मैंने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया। इंसान किस चीज़ से खूबसूरत है कि अल्लाह ताला ने यही तीनों चीज़ें इसके दिल में भी डाली। यहाँ एक दिल की आँख होती है, एक दिल के कान और एक दिल की अकल। ये जो चीज़ है, ये चीज़, इसको खोलने के लिए एक मेहनत है जिसके लिए अल्लाह ने दुनिया में हमें भेजा, और ये टेस्ट है। अब मैं आपको टेस्ट बताऊं क्या है ना, जो अल्लाह हमें कह रहे हैं, जो हमें दिख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं यमहुक्कुल्लाहु रिबा, सूद से माल घटता है, सूद से माल घटता है। मैंने $1 मिलियन अमेरिका में बैंक में रखवा दिया, साल बाद मुझे $1 लाख नफा हुआ। मेरी बीवी ने कहा मुबारक हो, नफा हुआ है। मैंने बैंक में देखा नफा हुआ है, मैं वहां गया, बैंक से $1 लाख निकाले, अभी भी 1 मिलियन पड़ा हुआ है। मैं देख रहा हूँ नफा गिन भी रहा हूँ, मेरे बच्चों ने गिना। अल्लाह कह रहे हैं सूद से माल घटा, मैं अल्लाह कैसे मान लूँ सूद से माल घट रहा है? मेरे हाथ में पैसे पड़े $1 लाख ज्यादा, आप कह रहे हो घट रहा है। फिर अल्लाह फरमाते युर्बिस सदकात, सदके से माल बढ़ता है। मैंने $1 लाख में से $50,000 सदका किया, मेरा माल कम हो गया। बीवी ने देखा, बच्चों ने देखा, मेरी नॉलेज ने, मेरी आंख ने देखा, मेरी अकल कह रही है माल कम हुआ, अल्लाह कह रहे माल बढ़ रहा है। ये टेस्ट है हमें जो अल्लाह ने दिया है कि ये आंख, ये कान और ये अकल, इसको खोल लो तुम्हें कुछ और नजर आएगा। और इसको खोलना ये कायनात की सबसे मुश्किल मेहनत है। इतना डिसीट है आंखों का, इतना ये धोखा है। और ये क्यों हुआ था कि जब इब्लीस ने